اچھا، ایک اور نقطہ بھی سنیں، اور میرا گمان یہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا، یا اگر سنا ہوگا تو کم لوگوں نے سنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سلام پھر کلام۔ اور صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو اس سے ملے تو اسے سلام کہہ۔ لیکن جو حدیث میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں وہ آپ میں سے اکثر نے، یا شاید ہو سکتا ہے کسی نے بھی نہ سنی ہو، اور یہ حدیث ہے 210، اور اس کو شیخ البانی نے اپنے السلسلۃ الصحیحہ میں لے کے آئے ہیں 1816 کے تحت، اور وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے سلام سے پہلے کلام شروع کیا تو اسے جواب نہ دو۔ اور ان حدیثوں میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات کی صورت میں بات شروع کرنے سے پہلے سلام ہو، اس کے بعد دیگر باتیں شروع کی جائیں۔ اگر کسی نے اس سنت نبوی کی خلاف ورزی کی تو اسے کوئی جواب نہ دو، یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت نہ کرو یہاں تک کہ وہ سلام کرے۔ اب سلام میں پہل کون کرے؟ تو اس کا بھی ہمیں حدیث میں ثبوت ملتا ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 5879 اور 5880 ہیں۔ اب اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے؟ مطلب سوار پیدل چلنے والے کو سلام کیوں کہے؟ تو وزڈم یہ ہے کہ اس لیے پہلے سلام کہے سوار پیدل چلنے والے کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سواری کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ہے کہ تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اگر پیدل چلنے والے کو حکم ہوتا کہ سوار کو پہلے سلام کرو تو خطرہ یہ تھا، ڈینجر یہ تھا کہ سوار میں تکبر پیدا ہو جائے گا، ایروگینس آ جائے گی۔ تو اسی طرح جو شخص کسی گاڑی، سائیکل، گھوڑے یا اس کی مثل چیزوں پر سوار ہے تو پیدل چلنے والے بلکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہلے سلام کہے، اس لیے کہ گزرنے والا، پیدل چلنے والا اور کسی سواری پر سوار، یہ سب کو شامل ہے۔ جو اس میں حدیث میں لفظ آیا وہ سب کو شامل ہے۔ تو یہ جو گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہ اس کی کیا وزڈم ہے؟ تو اس کی وزڈم یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے شخص کا ہر گزرنے والے کی طرف بار بار از خود متوجہ ہو کر سلام کہنا مشکل ہے، یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے تو وہ بار بار مڑ کے کہے السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ اس کے لیے مشکل ہے، جبکہ گزرنے والے کو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو گزر رہا ہے، تو اس لیے گزرنے والے کو سلام کرنا ہوگا۔ پھر تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اس کی وزڈم کیا ہے؟ تو یہ حکم اس لیے ہے کہ زیادہ لوگوں کا تھوڑے لوگوں پر زیادہ حق ہے، اور اس لیے بھی کہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں کو یا اکیلے کو پہلے سلام کہیں تو اس میں خود بینی اور تکبر پیدا نہ ہو۔ یعنی اسلام نے ہر چیز کا ایک زاویہ، ایک پیمانہ طے کر دیا۔ کبر، تکبر، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے، اسی کو سجتا ہے، اسی کے لیے ہے، اس لیے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں نفس اس کو تنگ کرے، شیطان اس کو کیش کرے۔ ہر چیز سے بچت کے لیے یہ ایک فارمیشن بنا دی ہے، ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ ایسے کیا جائے۔ پھر چھوٹا بڑے کو سلام کہے۔ اب چھوٹے کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بڑے کا حق چھوٹے پر زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کی توقیر کرے، اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ باادب رہے۔ تو دونوں کو یہ سکھانے کے لیے، چھوٹے کو بتانے کے لیے کہ بڑے کی میں نے عزت کرنی ہے، اس کے ساتھ توقیر کا معاملہ کرنا ہے، باادب رہنا ہے۔ اور جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو سلام میں پہل کرنے والا زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جب دونوں ملنے والے برابر ہوں، یعنی دونوں پیدل چلنے والے ہوں یا دونوں سوار ہوں تو دونوں کو پہل کرنے کا حکم ہے، تو جو پہل کرے گا وہ افضل ہے۔ اور ادب المفرد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 754، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کہے گا؟ فرمایا دونوں میں سے جو اللہ کی زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے سلام کرنے میں بھی سبقت لے جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر مسند احمد کی حدیث 5208، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، اگر اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ جائے، پھر جب اٹھے تو سلام کہے،
کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلام تو بالکل غائب ہے، اور جیسے سسٹر خدیجہ نے بتایا کہ اس معاشرے میں تو سلام ہوتا ہی نہیں ہے، تو مجلس میں آنے والا آدمی سلام نہیں کہتا ہے، اور میں نے تو بہت زیادہ آبزرو کیا ہے، اور ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر آفیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آتے ہی کام کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا غیر اسلامی الفاظ بول دیتے ہیں۔ لیکن مجلس سے جاتے وقت سلام کہنا تو جو بڑے اشرافی ہیں، ایلیٹ ہیں، ان کے نزدیک تو بالکل ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑے پارسا یا نیک یا عالم یا بہت امیر کبیر سمجھتے ہیں، تو پھر اپنے ہی انداز ان کا، پھر اللہ حافظ، فی امان اللہ اور خدا حافظ کے الفاظ کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں، یا کبھی یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے حدیث ہمیں ملتا ہے کہ مجلس میں آتے وقت اور مجلس سے جاتے وقت السلام علیکم کہا جائے۔ پھر ایک یہ بھی عادت ہے کچھ لوگوں میں